الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین ولا يزيد الظالمین الا خسارا شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اللہ کی حمد و ثنا، فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد آپ سبھی سامعین و حاضرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حضرات، پرانے زمانے میں جب قیدیوں کو کسی مجرم کو پکڑا جاتا تھا تو اسے چاروں طرف سے باندھ دیا جاتا تھا، ہاتھ ادھر کر دیتے تھے، گلے میں رسی ادھر میں رسی۔ اب اسی سے ملتی جلتی حالت فی الوقت میری ہے، ادھر سے سر جکڑا ہوا ہے، ادھر سے گلا جکڑا ہوا ہے، گویا ایک قیدی کی حیثیت سے چاروں طرف سے باندھ بوندھ کے مجھے یہاں بٹھایا گیا۔ خیر یہ سسٹم ہے، اس سے کیا کر سکتے ہیں، مگر کیفیت وہی ہے۔ معزز حضرات، محترم مولانا نے جو مضمون دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ قرآن کی فضیلت پر کچھ باتیں کی جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد اور استعانت طلب کرتے ہوئے اس عظیم اور بڑے موضوع کو بہت مختصر اور آسان انداز میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ آپ بھی اللہ سے دعا کریں، ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو غلطیوں سے محفوظ رکھے، اور اگر کوئی عمدن سہمن ہم سے غلطی ہو جاتی ہے جانے انجانے میں تو اللہ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف فرمائے۔ قرآن کے متعلق پہلے دو باتیں سمجھ لیجئے، اس کے بعد آگے بیان کریں گے۔ قرآن کے علاوہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت کی کتابیں دنیا میں نازل کی، اور ان کتابوں کو بھی اللہ نے نور کہا ہے، اور ہدایت کے لیے بھیجی گئی وہ کتابیں ہیں، اور ان کتابوں پر بھی ہمیں ایمان لانا ضروری ہے۔ وہ کتابیں ہیں توریت، زبور اور انجیل، یہ بھی اللہ کی کتابیں ہیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کا ماننا ہمارے لیے اسی طرح سے ضروری ہے جیسے کہ ہم قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں۔ ان تین کتابوں کے بعد چوتھی کتاب قرآن ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب چاروں کتابیں اللہ کی ہیں تو مانتے تو ہم چاروں کتابوں کو ہیں، ایمان تو چاروں پر رکھتے ہیں،
مگر عمل کس پر کرتے ہیں؟ توریت پر کرتے ہیں، زبور پر نہیں کرتے، توریت پر نہیں کرتے، عمل قرآن پر کرتے ہیں۔ اسے ایک آسان مثال سے سمجھ لیجئے، ایک کوئی کیس کا ججمنٹ سول کورٹ میں ہوتا ہے، سیشن کورٹ میں، ایک پارٹی ہارتی ایک پارٹی جیتتی ہے، تو اگر اس میں کوئی اپیل کرنی ہوتی ہے تو ہائی کورٹ میں جاتے ہیں۔ ہائی کورٹ میں بھی جیت ہار کا فیصلہ ہوتا تو اس کے بعد کہاں جاتے ہیں؟ سپریم کورٹ۔ سپریم کورٹ آخری کورٹ ہے، اس کے بعد اب کوئی کورٹ نہیں۔ وہاں سے جو فیصلہ ہوتا ہے وہی فیصلہ نافذ ہوتا ہے، اسی کے لیے ماننا ضروری ہوتا ہے۔ مگر یہ جو دو کورٹ کے فیصلے ہوئے ہیں، سول کورٹ کے، ہائی کورٹ کے، وہ فیصلے ہیں مگر آپ ان کو عمل میں نہیں لا سکتے۔ ایک پارٹی ہے، اس کے فیور میں سول کورٹ میں ججمنٹ ہوا، ہائی کورٹ میں اگینسٹ ہوا، سپریم کورٹ میں اگینسٹ ہوا، وہ کہے کہ نہیں میں سول کورٹ کی بات مانوں گا، تو سول کورٹ کی بات نہیں چلے گی۔ اب کس کی بات چلے گی؟ سپریم کورٹ کی۔ فیصلہ وہ بھی ہے، آپ اس فیصلے کو انکار نہیں کر سکتے، اس کی توہین نہیں کر سکتے، وہ بھی اپنی جگہ پہ فیصلہ ہے۔ اسی پر قیاس کر لیجئے کہ ساری کتابیں صحیح ہیں، درست ہیں، سچی ہیں، ہم ایمان بھی رکھتے ہیں، ہم ان کی توہین نہیں کرتے، مگر جب عمل کی بات آتی ہے تو جیسے ہم سیشن کورٹ کی بات نہ مان کر سپریم کورٹ کی بات مانتے ہیں، اس لیے ہم چاروں کتابوں کو مانتے ہیں، عمل صرف قرآن پر کرتے ہیں۔ دوسری ایک بات سمجھ لیجئے، قرآن میں اور ان تین کتابوں میں فرق کیا ہے؟ چاروں اللہ کی کتابیں ہیں، توریت، زبور، انجیل، سب اللہ کی کتاب ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں، نور ہے، ہدایت ہے، سب مانتے ہیں۔ مگر ان تین کتابوں کے مقابلے میں قرآن میں اور ان تین کتابوں میں فرق کیا ہے؟ پہلا فرق، قرآن کے علاوہ جتنی بھی کتابیں ہیں وہ کتاب ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ میں آپ کو آیتیں پیش کروں گا کچھ دیر کے بعد۔ توریت کتاب، زبور کتاب، انجیل کتاب، قرآن بھی کتاب، الف لام میم ذالک الکتاب۔ قرآن کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے۔ دیگر جو تین کتابیں ہیں، توریت، زبور، انجیل، وہ محض اللہ کی کتاب ہیں، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ فرق کو سمجھیے، زبور، انجیل، توریت، یہ ساری کتابیں، قرآن کتاب ہیں۔ اب فرق یہ ہوا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، توریت اللہ کا کلام نہیں، اللہ کی کتاب ہے۔ توریت کو اللہ نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا تو 12 تختیوں پر لکھ کر ایک ہی ساتھ اللہ نے حضرت موسیٰ کو دیا، لکھا ہوا، لکھی ہوئی چیز کو ہی کتاب کہتے ہیں۔ 12 تختیوں پر توریت لکھی اور لکھ کر کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کو بیک وقت اللہ نے وہ کتاب دی۔ زبور اور انجیل کس طرح سے آئی؟ زبور کا جو مٹیریل ہے، اندر کا جو مضمون ہے، اس مضمون کو اللہ نے حضرت داؤد کے دل پر نازل کیا۔